السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ کچھ دنوں سے دارالعلوم کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دارالعلوم دیوبند یہ ایشیا کا دینی اور مذہبی ادارہ مانا جاتا ہے۔ یہاں ہزاروں بچے پڑھتے ہیں۔ ہندوستان کی آزادی میں بھی اس ادارے کا اہم رول ہے۔ اس دینی ادارے کے تعلق سے اس وقت سوشل میڈیا پر یہ خبر چل رہی ہے کہ دارالعلوم نے اپنے یہاں انگریزی پڑھنے پر پابندی لگا دی ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے یہ فرمان جاری کیا کہ انگریزی پڑھنے والوں کو مدرسے سے نکال دیا جائے گا۔ اس طرح کی خبریں چلائی جا رہی ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند ایک دینی مذہبی ادارہ ہے اور ہر ادارے کو اپنے بچے سے متعلق فیصلہ کرنے کا، ان کو بہتر مشورہ دینے کا، ان کے لیے اور ضابطہ بنانے کا اختیار ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں تقریباً 4000 سے زائد بچے پڑھتے ہیں، جن کا تعلق پورے دیش بھر سے ہوتا ہے۔ کچھ دنوں سے دیوبند میں ہونے کیا لگا ہے کہ کچھ لوگوں نے ٹیوشن سینٹر کھول رکھا ہے اور ان بچوں کو لبھایا جاتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے ہوئے انگریزی سیکھ لیجیے یا کمپیوٹر سیکھ لیجیے۔ اب بچے وہاں دارالعلوم کے کلاس کے درمیان کلاس کرنے کے بجائے انگریزی سیکھنے لگتے ہیں یا کمپیوٹر سیکھنے لگتے ہیں۔ اس پر روک لگانے کے لیے دارالعلوم دیوبند نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے کہ بچے دارالعلوم دیوبند کی کلاس کے درمیان دارالعلوم سے باہر انگریزی یا کمپیوٹر سیکھنے نہ جائے، ورنہ اس کا اخراج کر دیا جائے گا۔ جس کے بعد گودی میڈیا نے اپنی ویب سائٹ پر دارالعلوم دیوبند اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا چلانا شروع کر دیا ہے۔ اگر آپ سچائی جاننے کی کوشش کریں گے کہ نتیجے پر پہنچیں گے کہ دارالعلوم دیوبند میں خود انگریزی پڑھائی جاتی ہے، کمپیوٹر سکھایا جاتا ہے، جس میں انگریزی کا شعبہ ہے، جس میں 2 سال کا کورس ہے، اور یہ وجہ ہے کہ جب لوگوں نے اس پر ہنگامہ شروع کر دیا تو دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث اور جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے بھی اس پر وضاحتی بیان دیا ہے۔ آپ سنیے۔ ہم تو خود دارالعلوم میں ہمارے یہاں انگریزی کا شعبہ ہے۔ جو طلبہ فارغ ہو جاتے ہیں ہم ان کو اس کے اندر داخل کرتے ہیں۔ کمپیوٹر کا شعبہ ہے، ظاہر ہے کہ کمپیوٹر بھی عام طریقے پر انگریزی ہی میں چلتا ہے۔ ہمیں اس سے ہمارا جو کورس ہے، نصاب تعلیم ہے، جو کتابیں ہیں، وہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم ان کے ساتھ کسی دوسری چیز کو پڑھیں، اس لیے کہ ہم 6 گھنٹے پڑھاتے ہیں۔ جو ہم نے پڑھایا ہے اگر اس کو طالب علم مغرب کے بعد یا اور عشاء کے بعد نہیں دیکھے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ کہا کہ آپ پڑھنے کے بعد چاہیں انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے اور ایڈوکیٹ بنے، جو آپ کا جی چاہے بنے، لیکن ہمارے یہاں پڑھتے ہوئے آپ جو ہم پڑھاتے ہیں اس کی طرف توجہ نہ دے کر کے کچھ اور پڑھیں۔ دارالعلوم اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسی لیے جو ہم نے انگریزی کا شعبہ طے کیا تھا، وہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہمارے کورس کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کو 5 سال دیں گے اس کے لیے کہ وہ حفظ قرآن کرتے کرتے، اور بعد میں جو ہمارا 5 سال کا کورس ہے جس میں ہم انگریزی، ہندی، جغرافیہ وغیرہ پڑھاتے ہیں، اس کے اندر ہم اس کو 10ویں پاس کرا دیں گے۔ جس دن سے عربی تعلیم شروع ہوگی ہم کوئی چیز نہیں پڑھاتے۔ اب یہ لوگ آ گئے ہیں، دوسرے لوگ، انہوں نے یہاں سینٹر قائم کر دیے گئے ہیں، وہ طلبہ سے فیس بھی لیتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ طالب علم ہماری تعلیم کو نہیں پڑھے گا، ان کی طرف توجہ کرے گا۔ جو مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد کا وقت ہے وہ اس کے اندر لگائے گا، تو ہمارے مدرسے کی تعلیم تو دوسرے درجے کی ہو جائے گی۔ پڑھنے کے بعد جو جی چاہے کرو، ہمارے یہاں داخلہ لے لو، ہم تمہیں انگریزی پڑھائیں گے، یا تم کسی اسکول میں جا کر کے داخلہ لو، لیکن ہمارے یہاں پڑھتے ہوئے ہمارا جو کورس ہے وہ اتنا ٹف ہے کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کورس کو نہیں ادا کیا جا پڑھا جا سکتا۔ بھائی اتنی بات ہے ہماری۔ اس طرح سے میڈیا دکھا رہی ہے اس کو، مطلب کہنے کا پرتیبند لگا دیا ہے، نیا فرمان جاری کیا ہے۔ نہیں، نیا فرمان ہمارا ہمیشہ یہی فرمان ہے۔ دارالعلوم کا یہ قانون ہے کہ دارالعلوم کے کورس